حقیقت انسان کے قطرہ سے قریب ہوتے ہوتے ایک مثال ہم نے قائم کی کہ بہت سے مقامات پہ انسان کے لفظ کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارکہ الانسان کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ واحد سورہ ہے جو خاص بخاص سورہ انسان کے نام سے آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سورہ کی تلاوت کے فضائل کو معلوم کرنا چاہے تو دو روایت سن لیجئے، لیکن روایت سننے سے پہلے یاد رکھیے کوئی بھی سورہ کے پڑھنے کے فائدے اس کے نزول کی حیثیت کو محدود نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ سورہ مبارکہ دہر کی تلاوت اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے اگر کوئی مداومت کرے، اس کو مسلسل پڑھے، تو خدا بند عالم اسے جنت حریر سے سیراب کرے گا، فیضیاب فرمائے گا، اور جنت حریر کے ساتھ ساتھ خدا اس کے نفس کو مضبوط کر دے گا۔ کچھ کہتے ہیں مولانا مجھ میں قوت ارادی کی کمی ہو گئی ہے، فیصلہ کرتے ہوئے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، جب سے کچھ واقعات مجھ پر گزرے ہیں، حادثات میں پڑ گیا، تب سے میں کمزور ہو گیا ہوں۔ جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان پڑھنا چاہیے۔ جو انسانیت میں کمزوری محسوس کرے اسے سورہ انسان کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہے، نظام تعلیم کیسا ہے، کب امتحانات ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا اندازہ ہے کہ ایک شکایت والدین کو رہتی ہے اولاد سے۔ ابھی مجھ سے پہلے انتظامی امور کے اعتبار سے برادر شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے مدرسے میں بچوں کو لا کر ایک بہت بڑا اہم ترین کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کو اس بارگاہ سے متصف کر دیا جہاں علم محمد و آل محمد کی برکت سے عطا کیا جاتا ہے۔ ایک شکایت رہتی ہے کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی کم لے رہے ہیں۔ ایک تو بچوں کی فطرت ہے، کھیلنا زیادہ ہے اور پڑھنا کم ہے۔ اب تو نظام تعلیم بھی ایسا بنا دیا گیا کہ کھیل ہی کھیل میں پڑھا بھی دیا جائے، الگ سے بٹھا کے پڑھانا مدرسہ محسوس نہ ہو، مدرسہ تعلیم کے لیے محدود نہ ہو، بلکہ کھیل کے میدان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا جائے کہ انسان اپنے بچوں کے کھیل کھیل میں ہی کچھ ایسی باتیں سکھا دے کہ اس کے لیے باعث حصول علم قرار پائیں۔ اس لیے روایت کے جملے تو نہیں، البتہ علماء کا بیان ہے کہ اگر انسان سورہ مبارکہ دہر کو لکھے 3 برتنوں پر، یعنی کہ زعفران سے لکھے یا خاک شفا سے لکھے، اور اس کے بعد برتن کا پانی اس کو دھو کر ایک میں جمع کر لے اور پھر اس پانی کو 7 دن تک بچے کو پلائے، تو خدا اس کی برکت سے اس کی جو دلچسپی ہے پڑھائی میں، اس کی تقویت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی جو پڑھائی میں کمزوری ہو رہی تھی، دلچسپی کم ہو رہی تھی، اگر چاہتے ہیں کہ سورہ دہر کو اس طرح بھی استعمال کریں تو یا انسانیت کمزور ہو تو سورہ دہر پڑھیے، سورہ انسان پڑھیے، یا اگر علم سے محبت کم ہو رہی ہو تو سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیجئے۔ ارے اگر سورہ انسان لکھ کر دھو کے پلا دیں تو انسان زیادہ ماہر صاحب علم ہو جائے، تو کیا کہنا اس کا جس کے قلب پر سورہ دہر نازل ہوا ہو۔ سورہ دہر کے کچھ نام بھی ہیں، سورہ دہر کے علاوہ سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا کے علاوہ سورہ الابرار بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام اور بھی سورہ مبارکہ المفتاح، المفتاح کہیے، ابرار کہیے، حل عطا کہیے، یا کہیے سورہ دہر کہیے، سورہ انسان کہیے۔ یا رب یا رب یا رب یا رب